حضرت یونس کا زمانہ 784 سے 860 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ اسرائیلی نبی تھے مگر ان کو آشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا، اس لیے آشوریوں کو قوم یونس کہا گیا ہے۔ یہ کافر و مشرک لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز نینوا شہر تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کناروں پر آباد و موصول شہر کے عین مطابق پائے جاتے ہیں۔ اس علاقے میں یونس نبی کے نام سے ایک مقام موجود ہے۔ حضرت یونس نے آشوریوں کو اللہ واحد لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر انہوں نے یونس کو جھٹلایا اور بت کی پرستش چھوڑنے سے انکار کر دیا، جس پر حضرت یونس نے انہیں دردناک عذاب کی خبر دی۔ پھر تیسرا دن آنے سے پہلے آدھی رات کو وہ بستی سے نکل گئے۔ دن کے وقت جب عذاب اس قوم کے سروں پر پہنچ گیا تو انہوں نے حضرت یونس کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ آخر کار وہ سب اپنے بالوں بچے اور جانوروں کو لے کر صحرا میں آئے اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان کی دعا قبول کر لی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل جانا ہجرت تھی، مگر انہیں اس کا حکم نہیں تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سارے عذاب دیکھ کر جب آشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ کے دستور کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس کی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ بس جب نبی اس قوم کو مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا تو اللہ کے مقررہ کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے انصاف سے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ ان پر تمام حجت کی شرائط پوری نہیں ہوئی تھی۔ سورۃ الصافات میں حضرت یونس کے لیے لفظ ابق استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ عربی کا ہے۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب غلام اپنے آقا کے ہاتھ سے بھاگ جائے۔ حضرت یونس جس کشتی میں سوار ہوئے وہ گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھی، جس پر قرآن اندازی ہوئی، اور غالباً اس وقت ہوئی جب سفر کے دوران یہ محسوس ہوا کہ بوجھ اور زیادتی سے مسافروں کی جان خطرے میں ہے، لہٰذا اس لیے قرہ ڈالا گیا جس کا نام نکلے گا اسے پانی میں پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت یونس کا نام نکلا تو وہ سمندر میں پھینک دیے گئے اور ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اس ابتلاء و آزمائش میں حضرت یونس علیہ السلام اس لیے پڑے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اپنے مقام و ماموریت سے ہٹ گئے تھے۔ سورۃ الصافات کی 142 آیات میں انہیں میم لیم کہا گیا ہے۔ یہ قصوروار کو کہتے ہیں جو اپنے قصور کی وجہ سے ملامت کا مستحق ہو گیا ہو، خواہ اسے ملامت کی جائے یا نہ کی جائے۔ حضرت یونس رب سے غافل لوگوں میں سے نہ تھے، بلکہ ان لوگوں میں سے تھے جو ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ دوسرا، یہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچتے ہی انہوں نے اللہ سے رجوع کیا اور تسبیح کی۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا، بس ان تاریکیوں میں اس نے پکارا، نہیں ہے کوئی اللہ مگر تو، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ سورۃ الصافات کی 143 اور 144 آیات میں ارشاد ہوا ہے، اگر تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا تو روز قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ حضرت یونس نے جب اپنے قصور کا اعتراف کیا اور اللہ کی تسبیح میں لگ گئے تو اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا، جو ایک چٹیل میدان تھا جس میں نہ گھاس تھی اور نہ سایہ دار درخت اور نہ غذا کا کوئی سامان موجود تھا، مگر اللہ نے اس زمین پر بیل دار درخت اگا دیا جس کے پتوں نے حضرت یونس پر سایہ کیا اور جس کے پھل سے حضرت یونس علیہ السلام کو غذا اور پانی کا کام لیتے تھے۔ حضرت یونس کے لیے ایک بکری کو مسخر کر دیا جو شام و صبح انہیں دودھ پلایا کرتی تھی۔ حضرت یونس پھر اس بستی کی طرف بھیج دیے گئے جہاں کے لوگوں نے توبہ استغفار کی تاکہ وہ یونس پر ایمان لا کر باقاعدہ مسلمان ہو جائیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔